أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 21واں درس قرآن دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کا فہم اور قرآن پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے اللہ کی لارائب کتاب سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ التحریم میں ہے، جس میں خالق کائنات جل جلالہ خود فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، محبوب آپ کا مولا اللہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، هُوَ مولا، وہ مولا ہے، کس کا؟ ہو، آپ کا۔ تو محبوب اللہ آپ کا مولا ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل آپ کے مولا ہیں۔ یہ آپ نے بھی بولنا ہے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولا ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل آپ کے مولا ہیں۔ کون؟ جبریل آپ کے مولا۔ اور فرماتا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، نیک مومن آپ کے مولا ہیں۔ نیک مومن۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے آپ کے مولا ہیں۔ بعد ذالک، اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے اللہ مددگار ہے محبوب آپ کا، اور جبریل بھی آپ کا مددگار ہے، اور صالح المؤمنین آپ کے مددگار ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ جل وعلا۔ میں اس کی وضاحت سے پہلے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں اور آپ جس دور سے گزرے ہیں بڑا پرفتن دور ہے، اور شیطانوں کا زور ہے، شیطانی بولیاں نیٹ کے تھرو کہاں تک پہنچ رہی ہیں، اور نئی نسل کا ایمان خراب کر رہی ہیں، اور جو علماء سے دور ہیں ان میں فتور بھر رہی ہیں، اور انہیں انبیاء اولیاء کا بے ادب بنا رہی ہیں، اور یہ آواز آتی ہیں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ یہ کوئی اڑتی باتیں نہیں ہیں، لکھی اور بولی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ قرآن پہ ایمان رکھیں، ان سکالروں پہ ایمان نہ رکھیں، وگرنہ وہاں جائیں گے جہاں آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو ایمانوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ خارجیوں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اب بھی وہ موجود ہے۔ خارجی نفی کی آیت لے لیں گے تو جس میں اس بات ہوگا، یعنی وہ شان ثابت کی گئی ہوگی، اس کو پیچھے کر دیں گے، اور جس میں نبی کی شان ظاہری طور پر انکار آتا ہوگا وہ لے لیں گے۔ جہاں نبی کی شان رب نے ذکر فرمائی اس کا اس بات، اس کو نہیں لیں گے، یعنی نفی والی لے لیں گے اور اس بات والی چھوڑ دیں گے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا آپ کو کوڑا کوڑا تھو تھو، یعنی اندر جب خراب ہو تو ظاہر ہے تو جو خرابی ہے اس نے تو نہیں اسے قبول کرنے دینا، اس کے مطابق یعنی جیسی طبیعت ویسی چیز لے لی، جو طبیعت کے خلاف ہوئی اسے چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا تم نے طبیعت کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آمنہ کے لال کی شریعت کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے ہم طبیعت پہ نہیں چلتے، ہم شریعت مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ اس لیے ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں، ساری احادیث کو مانتے ہیں۔ قرآن بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اور آمنہ کے لال کی زبان بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات والی آیتیں چھوڑ دیں گے، جس سے نبی اولیاء کی شان ظاہر ہو رہی ہے اسے چھوڑ دیں گے، اور جس سے نفی ہو رہی ہے اسے لے لیں گے۔ یعنی کچھ لیا کچھ کو چھوڑا، وہ کام کرتے ہیں جو یہودی کرتے تھے۔
یہودی کیا کرتے تھے؟ جس میں حضور کی شان آتی نا اسے چھپا دیتے. آپ پڑھ کے دیکھو، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور جو یوٹیوب پہ میرے تفسیر جلالین کے دروس ہیں ان میں اس چیز کو واضح کیا، کیونکہ وہ بڑی تفسیر ہے تو کافی ٹائم چاہیے. تو اس میں واضح کیا کہ یہودی کیا کرتے تھے، اللہ پاک خود فرماتا ہے، صرف چھپاتے نہ تھے بلکہ بدلتے تھے. وہ ظالم یہاں تک ظلم کرتے تھے، ایک تو نعت مصطفیٰ کو چھپاتے تھے، انہیں حضور کی نعت سے تکلیف تھی، حضور کی شانیں چھپاتے، اور پھر بدلتے، حرام خور حرام کھاتے. اللہ پاک قرآن پاک میں بتا یحرفونہ من بعد ما قالوا، وہ تبدیل کر دیتے، بدل دیتے، اور شان مصطفیٰ کو چھپاتے. پتہ چلا حضور کی شانیں چھپانا یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، یہ تو کافر یہودیوں کا بھی کام تھا. اس لیے اللہ پاک میں افتؤمنون ببعض الکتاب، وہ ایک تھوڑی کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور تھوڑی کا اقرار کرتے ہو، کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے. تو سمجھ آ گئی کہ کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور سب کو ماننا یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے. دیکھو نا، اللہ پاک خود فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون، اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء ذلک من یفعل ذلک، یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے. تو میں یہ ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں تو یہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں مولا مشکل کشا ہیں، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں مولا کائنات ہیں، وہ تو مر ہی جاتی ہیں. صرف ایک ہی نہیں نا، جب آپ کہتے ہیں کائنات کے مولا ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب کہیں نا کائنات مولا کائنات ہیں، وہ کائنات کے مولا ہیں، تو ان کے ہاں مولا بڑھ جاتا ہے گولا، اور ہو جاتا ہے ان کے ہاں رولا. یعنی یہ تو روتی ہیں کہ مولا. ہم نے کہا نا، یہاں نہیں رونا، آگے بھی رونا ہے آپ نے. ہم تو ایک مولا نہیں مانتے، ہمارے تو بڑے مولا ہیں، لیکن حقیقی مولا اللہ ہی ہے، جس نے ایک مومن کا مولا نہیں بنایا، اللہ نے بڑوں کو بنایا ہے، اور حضور کے ذریعے شیر خدا کو سارے مومنین کا مولا بنایا ہے. اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن و حدیث سے، کسے ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں اس آج کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیسی ان کی واردات ہوتی ہے. جب شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہ ادھر بغض ہے، نہ ادھر سوچ سکتے ہیں، نہ ادھر سوچ سکتے ہیں. دونوں کے دلوں کو رسول اللہ نے چمکایا تھا. ہاں وہ بات الگ ہے، شیر خدا ہیں، سیدنا امیر معاویہ ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں فرق ہے مقامات میں. سمجھانے کے لیے ان کے مقام کو کون پہنچے. یوں سمجھو شیر خدا کے سامنے حضرت امیر معاویہ ایسے ہی ہیں جیسے گود کے بچے ہوتے ہیں، یعنی مقام کے حوالے سے، اور ویسے حضور کے صحابی ہیں. اور اجتہادی مسئلہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خون کا قصاص تھا، وہ جلدی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں فی الفور چاہیے. اسی وجہ سے یہ مسئلہ بنا. تو جب یہ مسئلہ بنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر کیا ہوا، حکم مقرر کیے گئے. ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فاصل مقرر کیا گیا، ایک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حاکم مقرر کیا گیا. تو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب ایسا ہوا نا، تو یہ جو آپ کے ساتھ تھے نا، کچھ وہ پیچھے ہٹے، خارجی ہوئے، انہوں نے شیر خدا پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی کے دشمن ہوئے تو شیر خدا کے بھی دشمن ہوئے. تو یہ خارجی گروہ نے امیر معاویہ رضی کو کافر کہا، اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں ہستیوں کو کافر کہا. کس بنیاد پہ کافر کہا انہوں نے حاکم مقرر کیا ہے. ذرا سنو، یہ آج جو لوگ بولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ ان کی بولی وہی ہے جو شیر خدا کے دشمنوں کی تھی، جو خارجیوں کی تھی، جنہوں نے حضرت علی شیر خدا پہ کفر کا فتویٰ دیا. کس بات پہ دیا؟ کہ آپ نے حاکم مقرر کیا ہے اور آیت کریمہ پڑھ کے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگایا. کہتے ہیں ان الحکم الا للہ. کیا کہا؟ ان الحکم الا، انہا تو سارے نہیں آندھا ہوئے گا، ان الحکم، بولو ان الحکم الا للہ. انہوں نے کہا اللہ پاک فرماتا ہے حکم صرف اللہ ہے. یہی بولی ہے نا ان کی، یہ کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے اور کوئی کافی نہیں. ایسے ہی ہے نا، اللہ ہی مددگار ہے اور کوئی نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں. تو دیکھو بولی ملتی ہے کہ نہیں؟ بالکل وہی ان الحکم الا
للہ، صرف اللہ حکیم ہے، کوئی اور حاکم نہیں۔ تو جس نے حاکم بنایا ہے اس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اس لیے شیر خدا نے بھی حاکم بنایا، امیر معاویہ نے بنایا حاکم، یہ دونوں کافر ہیں۔ پڑھا کیا تھا انہوں نے؟ بولو تو صحیح نا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ کیا پڑھا تھا؟ قرآن۔ تو کہتے ہیں جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو خارجیوں نے کیا پڑھا تھا؟ تو فتویٰ کس پہ لگایا تھا؟ اس پہ فتویٰ لگا رہے تھے جن کے متعلق حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ علی قرآن سے جدا ہو اور قرآن علی سے جدا ہو، یہاں بھی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قبر و حشر میں بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ یہ تو حضور فرما رہے ہیں، اور حضور تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ جدھر علی ہو ادھر حق کرتے، جدھر علی جائیں حق کو بھی ادھر پھیر دے۔ یہ تو حضور کی دعا ہے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ جدھر جائیں ہماری طرح حق بھی ادھر ہو۔ اب اندازہ لگائیں اس ایسپی پہ فتویٰ لگا رہی ہیں، شیر خدا بھی فتویٰ لگا رہی ہیں جنہیں حضور فرماتے ہیں مدینہ العلم وعلیکم بابھا، میں علم کا شہر ہوں، شیر خدا اس کے دروازہ ہیں۔ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بیان فرمائیں اور ان کا مقام بیان فرمائیں، اور وہ قاسم ولایت ہیں، ولایت کے بانٹنے والے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اندازہ لگائیں آج جو ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمیں مشرک کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، یہ پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی مشکل کشا نہیں، تو بتوں والی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، جیسے وہ نبیوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں اور اولیاء کے اوپر بھی لگاتے ہیں۔ جو اللہ نے بتوں کے بارے میں نازل فرمائی کہ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے نا ان پہ بتوں پہ تو وہ مکھی بھی دور نہیں کر سکتے، تو طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، تو قرآن بدل دیا، یعنی فرمایا کہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں بت تو مکھی بھی نہیں دور کر سکتے، اور طالب و بتوں کو پوجنے والوں اور بت یہ دونوں ہی، تو انہوں نے نبی کو بت بنا دیا اور مسلمانوں کو پجاری بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا ظلم کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے بدتر ہے یہ مخلوق، سب سے بدتر جو بتوں پہ آیتیں نازل ہوئی، بتوں پہ وہ آیتیں نبیوں ولیوں پہ چسپاں کر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آئینہ دکھا رہا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولو، جو شیر خدا پہ قرآن پڑھ کے فتویٰ لگا رہے ہیں میں اور آپ کون ہیں؟ تو پتہ چلا اللہ کا فضل ہے، آپ حق والی جماعت ہو، آپ پہ بھی کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے کس بات پہ کہ آپ بھی مانتے ہو کہ حاکم بڑے ہیں، شیر خدا تو شیر خدا ہیں، ہم تو اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانتے ہیں، اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رب قسم یاد فرماتا ہے، محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ اپنے جھگڑے میں آپ کو فیصل نہ ماننے، آپ کو حاکم نہ ماننے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہے کہ جب جھگڑیں اور آپ کو حاکم نہ مانے اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے پہ ان کے دل میں تھوڑی سی بھی خلش نہ ہو، اگر فیصلے کے بارے میں خلش ہوئی وہ بھی مومن نہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہیں حاکم بنایا ہے۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں حاکم صرف اللہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کون گیا؟ انہوں نے رب کو بھی نہ چھوڑا۔ یہ میں جو عرض کر رہا تھا ایک آیت کا حصہ پڑھیں گے باقی چھوڑ دیں گے، یہ طریقہ خارجیوں کا ہے اور یہی طریقہ ان کی نسل کا ہے۔ وہ بھی ایک آیت کا حصہ پڑھیں گے اور سارے مسلمانوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ جو سارے اللہ کی عطا سے حاکم بھی ماننے والے ہیں، مشکل کشا بھی ماننے والے ہیں، اللہ کی عطا سے حاجت روا ماننے والے ہیں، اللہ کی عطا سے مولا ماننے والے ہیں، اللہ کی عطا سے مددگار ماننے والے ہیں، اللہ کی عطا سے دینے والے ماننے والے ہیں، اور ان سب پہ آیت پڑھ کے ایک کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اور شرک کا فتویٰ تو شیر خدا پہ بھی دے دیا، ان الحکم الا للہ پڑھا، بس اتنا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کتنی بڑی ہستی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، حضرت عبداللہ بن آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے، کتنی بڑی صحابہ میں ہستی تھی۔ انہوں نے کہا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھے اجازت دیجئے میں انہیں سمجھاؤں، فوراً قتل کا حکم تو نہیں، پہلے انہیں سمجھا لیں کیونکہ امیر المومنین تھے، آپ کا آرڈر ہونا تھا، اوپر عمل ہونا تھا، تو کہا مجھے اجازت دیجئے میں ان کو سمجھاؤں۔ آپ نے فرمایا سمجھاؤ۔
اب وہ 10,000 کا گروہ تھا. کتنے؟ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں ایک حدیث نہیں، حاکم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، الفاظ تو ان کو اکٹھا کرو تو یہ نچوڑ دے رہا ہوں، مختلف حدیث کا نچوڑ ہے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اجازت تھی، آپ نے ان کو واز کیا. آپ نے کہا بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا ان الحکم الا للہ. انہوں نے حکم مقرر کیا، حکم صرف اللہ. تو یہ شرک ہی اللہ کا شریک ٹھہرایا. آپ نے کہا مجھے بتاؤ. اللہ فرماتا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے. کس میں؟ بولو سارے. وہ تو ہوندے نے. ٹھیک ہے، کیڑا کار ہوئے گا الا ماشاء اللہ. نہیں تو جب کٹھے ہوتے ہیں تو برتن آپ میں کھیتے ہیں، آوازیں آتی ہیں. الا ماشاء اللہ. کوئی گھر ایسا ہوگا جب جھگڑا کو فرشتے ہی ہوں گے. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو دیکھو کیا فرمایا، تم بھیجو، مقرر کرو. کیا؟ بیوی کی طرف سے بھی ایک حاکم اور خامن کی طرف سے بھی ایک حاکم. 2 حاکم بناؤ. جھگڑا جو ہو گیا تو 2 حاکم بناؤ ان دونوں کے درمیان. ان یریدا، اگر وہ اصلاح چاہیں، میاں بیوی اصلاح چاہیں تو اللہ ان کو ملا دے گا. لیکن تم حاکم مقرر کرو. کیا کرو؟ آپ نے کہا بیوقوف ہو، تم شیر خدا پہ شرک آدھی ایک آیت پڑھ کے فتویٰ لگا رہے ہو آیت کا حصہ، تو یہ نہیں تمہیں نظر آئی؟ یہاں تو بیوی کے لیے بھی حاکم فرمایا، اللہ نے فرمایا حاکم بناؤ، اور خامن کے لیے بھی حاکم بنایا حاکم بناؤ. تو کیا یہ شرک ہے؟ اب شرک ہو گیا. ان الحکم الا للہ. تو حاکم تو میاں کے لیے بھی ہے، حاکم تو بیوی کے لیے بھی ہے. بتاؤ. پھر آپ نے دوسری آیت پیش کی. اللہ پاک فرماتا ہے احرام کی حالت میں چھوٹا سا جانور ہے خرگوش، اسے مار دیا جائے تو پھر اس کے اوپر فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم. تم میں سے 2 عادل حاکم ہوں. کتنے؟ 2 ذوی عدل، 2 عادل یحکم حاکم ہوں. ایک چھوٹی سی چیز پہ 2 حاکم. کتنے؟ اور ان الحکم الا للہ. حکم صرف اللہ. کہا کمینو یہی پڑھا ہے تم نے؟ یہی پڑھا حکم صرف اللہ؟ اوے حقیقت میں اللہ ہیں، لیکن اللہ نے آگے بنائے ہیں. یہ ہے عطائی. اور اللہ عز و جل نے خود فرمایا قرآن پاک میں 5000 کی قسمت میں ایمان تھا اور ان کی بچت تھی تو 5000 نے رجوع کر لیا، مان لیا آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، کیونکہ ہم نے آدھی آیت پڑھی تھی، باقی تو قرآن پڑھے ہی نہیں. تو باقی قرآن میں تو ثابت ہو رہا ہے کہ حقیقت میں اللہ ہے اور اس کی عطا سے یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. آپ بتاؤ، آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ کس کو حاکم نہیں بناتے؟ آپ فیصلے نہیں بناتے؟ وہ نہیں کہتے بھائی یہ جو بھی وزیر کہتے ہیں حاکم ہے. کیا ہے؟ ادھر کوئی شرک یاد نہیں آتا. شرک صرف یاد آتا ہے تو اللہ کے نبیوں اور ولیوں پہ آتا ہے. جو ہم کہتے ہیں ان پہ آتا ہے نہیں، کیونکہ اندر جو بغض ہے ولیوں نبیوں کا ادھر آئے گا. لیکن اپنی طرف سے وہ پنچایت بٹھا لو، فلاں حاکم بنا لو. ہم نے کہا شرک کوئی نہیں، حکم الا للہ. جب آپ نے سمجھایا 5000 کو سمجھ آ گئی، لیکن 5000 کے سر پہ جو تھا نا خون تھا اور ان کی موت تھی، وہ نہ مانے. تو پتہ چلا بات ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے. انہیں جتنا مرضی سمجھاؤ، ہم نے خود دیکھا ہے، سمجھاؤ جتنا مرضی وہ نہیں مانیں گے. تو جن کی قسمت میں ہونا تھوڑا سا بھی ہو تو کرم ہو جاتا ہے. زمین نرم ہونی چاہیے. تو جس نے کہنا لا نصلی وسیع مننا ہی نہیں، تو اسی اتھے کی کرو گے. جس نے ذہن یہ بنایا ہوا ہے مننا ہی نہیں، پھر پورا قرآن سناؤ، اس نے نہیں ماننا. تو جس نے ماننا ہے تھوڑی سی بات کرو گردن جھکا دیتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں پہ تعصب کی اینک نہیں ہے، وہ انصاف کی اینک پہن کے آیا تھا، اس پہ کرم ہو گیا. تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا 5000 آپ میں قتل کرو ان کو. کیا کرو؟ قتل کرو ان کو. اب امامین حسنین قریبین اور قمرین نیرین آپ بھی موجود تھے، اکابر صحابہ موجود تھے. اس کے اندر جب انہوں نے یہ سنا نا کہ انہیں قتل کریں، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، پنجے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، رات کو بھی قرآن، دن کو بھی قرآن، رات کی تجدید پڑھتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اور دن کو بھی قرآن، رات کو بھی قرآن. اتنے عبادت گزار لوگ، اور ان کو قتل کریں. شاید سمجھیں آپ میرے جملے سے. آئے لوگ کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی. ہم نے کہا وہ جو شیر خدا سے نکلے تھے ان پہ تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے تھے، نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن بغض علی تھا. کیا تھا؟ تو وہ نماز کیا کرے گی؟ وہ نماز تیری کیا کرے گی؟ پتہ چلا نماز پہچان نہیں،
یہ زبان بھی کو پہچان ہے. اب تو کتنے نماز نہیں پڑھتے, کیا سارے کافر ہو گئے؟ تو ان کا فتویٰ یہی ہے کہ سارے کافر ہو گئے. خارجی انہیں بھی کافر ہی کہتے ہیں. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی خارجیوں کے نزدیک وہ کافر ہے. تو خود حال کیا ہے؟ ان کو پوچھو تمہارے ابا جی کا فتویٰ ہے کہ کافر ہو, تو بھی کافر ہے, تو بھی نماز نہیں پڑھتا. تو ان کے نزدیک تو بس اس طرح ہے, گن لگائی ہوئی ہے کفر کی. اب شیر خدا کے مخالف 5 وقت کے نمازی قرآن پڑھتے, دن کو بھی رات کو بھی, تہجدیں بھی پڑھتے. صحابہ پریشان ہو گئے, حسنین کریمین پریشان ہو گئے, وہ انہیں کیسے قتل کریں؟ یہ تو نمازی پرہیزگار ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں. لیکن حکم امیر المومنین کا تھا, آپ حکم نہیں ڈال سکتے تھے. پھر انہیں قتل کرنا پڑا. جب آپ تلواریں چل پڑیں تو کسی نے کہا کہ 10 جو ہیں یہ نہر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے ہیں, اتر گئے ہیں. شیر خدا نا اتر گئے, ایک بھی نہیں جائے گا, یہاں سارے قتل ہوں گے, ایک بھی نہیں مرے گا ان سے بھاگ سکتا, سارے اتنے ہی قتل ہوں گے. اور 5 کے 5,000 کے قتل ہوئے وہاں. پھر جب صحابہ کے دل میں اور حسنین کریمین کے دل میں یہ خلش تھی نا کہ ہم نے تو بڑے نیک لوگ تھے جن کو مار دیا ہے, تو آپ نے اور خلش دور کرنے کے لیے آپ نے ہمیں ڈھونڈو ان میں اگر وہ شخص ملا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہے, تو عورت کے پستان کی طرح اس کا ہاتھ ہے اور اس کی مشابہت ہے, اگر ایسا شخص مل گیا تو تم نے زمین سے بدتر مخلوق ماری ہے, اور نہیں تو پھر اعلیٰ مخلوق ماری ہے. جب ڈھونڈا نا تو ایک شخص ملا کہ جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح تھا. آپ نے اس وقت پھر اللہ کی حمد کی کہ اللہ پاک کا فضل ہے, جو آمینہ کے لال سے سنا تھا وہی ہے, کیونکہ ان کو تو رسول اللہ نے بتایا تھا. ایک نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے زمین سے نجاست دور کر دی ہے, اور آپ نے کہا نہیں, اے ختم نہیں ہوئے. کیا فرمایا؟ تم سمجھتے ہو نجاست ختم ہو گئی ہے, یہ نجاست ماؤں کی ترابوں میں ہے اور باپوں کی پشتوں میں ہے. یہ پلید وہاں ہیں اور یہ آئیں گے, یہ ختم نہیں ہوں گے, ہر دور میں ہوں گے. فرمایا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ دجال کے ساتھ ہوگا. میں یہاں ٹھہر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نماز معیار تھی تو شیر خدا نے کیوں قتل کرایا؟ اگر قرآن پڑھنے معیار تھا تو شیر خدا نے کیوں قتل کرایا؟ تو تہجدیں وہ پڑھتے تھے, داڑیاں انہوں نے رکھی تھی, کلمہ وہ پڑھتے تھے, شیر خدا نے کیوں قتل کرایا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ پتہ چلا کچھ اور بھی تقاضے ہوتے ہیں, زبان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ نمازیں اوپر تھیں, اندر بغض علی تھا. یوں بغض خدا تھا, بغض مصطفیٰ تھا. بغض علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ذاتی علی ہے. جو حضرت علی سے بغض کرتا ہے وہ رسول اللہ سے بغض کرتا ہے, وہ حضور سے نفرت کرتا ہے. یوں ہی ہم کہتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے نفرت کرتا ہے, جو آل رسول سے نفرت کرتا ہے تو وہ رسول اللہ سے نفرت کرتا ہے, جو ازواج رسول سے نفرت کرتا ہے تو وہ رسول اللہ سے نفرت کرتا ہے, اور جو ان سے پیار سب یاروں سے کرتا ہے اور سب آن سے پیار کرتا ہے وہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے. تو اب صحابہ پریشان ہو گئے اور میں ہوں, آپ کہاں جائیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بولی سے بچانا کرو, انداز سے بچانا کرو, آپ کو بولیوں اور انداز سے پتہ چل جائے گا. یہاں میں آگے چلتے ہوئے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. صحابہ کا جمع غفیر تھا. ایک منافق آیا, ایک داڑھی رکھی ہوئی, اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں. یہی کام ہے منافقین کا. دیکھتے نہیں ہمارے سارے ہمارے جیسے ہیں, باپے کوئی شے نہیں سنتے آپ. یہ شروع سے منافقوں کا کام ہے. انہوں نے رسول اللہ کو نہیں ماننا, داڑیاں رکھی, کلمہ اوپر اندر بغض, اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیات پڑھ کے بتاؤں کہ وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں. وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے, وہ صحابہ کو کافر سمجھتے تھے. اور پھر اپنے آپ تکبر متکبر یہ شخص تو آیا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور صحابہ بھی تشریف فرما ہے. دیکھو کتنا کمینہ تھا. آج کسی کو پتہ چل جائے کیا حالت ہو کہ حضور تشریف فرما ہوں اور صحابہ کا جمع غفیر ہو اور اتنے بڑی ہستیاں بھی وہ موجود ہوں, تو مسجد کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے نا, دیکھے نا, تو دفع ہو گیا اور جا کے نماز پڑھنے لگ گیا. کیا کرنے لگا؟ یعنی یہ بتانا کہ میں تو بڑا نمازی ہوں. یہ تو اس طرح گیا, سلام تک نہ لی, چلا گیا. آپ نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو قتل کر دو. کیا کرو؟ آپ گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا تو بڑے آرام سکون کے ساتھ پڑھا تھا. شاید آپ نہیں سمجھے, بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا تھا. آپ نے کہا اینے نماز میں اس کو قتل کروں؟ واپس آ کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا.
آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھیجا. جب آپ گئے نا تو آپ نے بھی دیکھا کہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا ہے. تو آپ نے کہا عینی نماز میں اس لیے قتل کروں. واپس آئے, عرض کی حضور وہ تو اس طرح نماز پڑھ رہا تھا. آپ میں کون اس کو قتل کرے گا؟ شیر خدا اٹھے, کہا میں قتل کروں گا. فرمایا ہاں تم کرو گے. کیا فرمایا؟ ہاں تم کرو گے لیکن تمہیں ملے گا نہیں. کیا فرمایا؟ یہ غیب دان نبی ہیں. یہ کون ہے؟ غیب دان نبی ہیں جن کو رب نے یہ غیب دیا. کہا علی تم قتل کرو گے لیکن وہ تمہیں ملے گا نہیں. تمہیں ایسا ہی ہوا جب آپ کے تو دفع ہو چکا تھا. آپ نے کہا فتنے کی اصل ہے. کیا فرمایا؟ تو یہی ختم ہو جاتا تو فتنہ ختم ہو جانا تھا. رب کے فیصلے ہیں, اس کی نسل چلنی ہے. تو شیر خدا تم کاٹ دیتے تو نسل ہی نہیں چلنی تھی. تو رب کے ہاں تو یہ منظور ہے کہ اس کی نسل سے فتنہ چلنا ہے. پھر مومنین کے اندر آزمائش ہونی ہے. اب پتہ چلے گا کوئی خدا کے ہیں کوئی شیطان کے ہیں. یہ حدیث بخاری کی ہے. کس کی ہے؟ تو میں صرف اس لیے یہ بات کو بڑھایا تھا کہ کیا پڑھتے ہیں تھوڑی سی آئیں. اب یہی آیت پڑھ کے کہیں گے اللہ ہی مولا ہے اور کوئی مولا نہیں. تو یہ کیا آیت ہے؟ ہوا مولاہ, اللہ مولا ہے. کس کا؟ رسول اللہ کا. فرمایا جبریل مولا ہیں. تو میں اسے کہہ رہا ہوں نا جبریل مولا ہے, ان پہ گولا ہے. اور پڑھ قرآن. اللہ بمدہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, بے شک اللہ مومنین کا مولا ہے. بولو اللہ کس کا مولا ہے؟ 26 پارے میں اللہ با کیا فرماتا ہے؟ دیکھو کافروں کو پالتا ہے, کافروں کو کھلاتا ہے, سب کو پالتا ہے, سب کو کھلاتا ہے, سب کی پرورش کرتا ہے. لیکن جب مولا کی بات آئی نا تو کہا میں کافروں کا نہیں ہوں. کیا فرمایا؟ اس پہ بھی خوش نہ ہو تو آپ کس پہ خوش ہوگے؟ مومن تیری شان دیکھ کتنی ہے, تیرا رب کے ہاں مقام کتنا ہے. ان ذلیلوں کو کیا پتا کہتے ہیں وہ شے کوئی نہیں. ہم نے کہا کافر کوئی شے نہیں. رب فرماتا ہے ہم کافروں کے مولا نہیں ہیں, کھلاتے پلاتے ہم ہیں, ہم اس کے مولا ہیں جنہوں نے ہمیں مانا ہے. لا مولا لہم وان الکافرین لا مولا لہم, وہاں کافروں کا میں مولا نہیں ہوں. یہودیوں, عیسائیوں, مشرکوں, ہندوؤں, ان کافروں کا میں مولا نہیں ہوں. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, بے شک میں مومنین کا مولا ہوں. مومنین کا. تو ادھر فرماتا ہوا مولاہ و جبریل, جبریل مولا ہیں. وہ صالح المؤمنین, صالح المؤمنین مولا. ادھر کہتا ہے لا مولا ہوں, میں مومنین کا مولا ہوں. اور ادھر فرماتا ہے جبریل بھی مولا ہے. ادھر فرماتا ہے صالح مومن بھی مولا ہیں. دیکھو ہم نے دوسری آیت بھی پڑھی, وہ ادھر پڑھ کے ان کی وہی اٹک جائے گی کیونکہ انہوں نے بنایا ہے, اس لیے لوگوں کو انہوں نے پھنسایا ہے. اور ہم نے بنایا نہیں, آمینہ کے لال نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور جو عطا فرمایا ہے وہی ہم نے سمجھایا ہے. تو اس لیے ہمیں سارا قرآن ماننا پڑتا ہے. جب آپ بنا لو گے کسی کا انکار کرنا پڑے گا, کسی کو ماننا پڑے گا. جو آمینہ کے لال نے دیا وہ اپنا لو گے, سارا قرآن ہی ماننا پڑے گا. اب دوسرے میں فرمایا اللہ بھی مولا ہے, جبریل بھی مولا ہے. تو اللہ نے تو خود فرما دیا حقیقت میں ہی مولا ہوں. جبریل کو بھی میں نے مددگار بنایا ہے, صالح مومن کو بھی مددگار بنایا ہے. اور یہ قرآن میں آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سورۃ تحریم ہے. اب میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. اب سنو, غدیر خم ہے. اور غدیر خم کے موقع پر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شکایت کی گئی, جمع غفیر تھا صحابہ کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. تو جب تکلیف ہوئی تو آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا اور شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولا. سنو صحابہ, جس کا میں مولا ہوں اس کا شیر خدا مولا ہے. ویسے کہتے ہیں حدیث, ہم نے تو پہلے قرآن بتایا ہے, پہلے قرآن ہے. کہتے ہیں حدیث, میں نے کہا کون سے اہل حدیث؟ قرآن تو ہم نے پہلے بتایا, پھر ہم حدیث بتائی. آؤ ہمارے سامنے بیٹھو, پھر ماننا پڑے گا تمہیں بات قرآن و حدیث کی نہیں, بات بغض علی کی ہے. بات کس کی ہے؟ اگر بغض نہ ہو تو پھر قرآن مانو, بغض نہ ہو تو پھر حدیث مانو. تم وہ حدیث مانو گے جس میں تمہارا الو سیدھا ہوتا ہو, بولو گے جس میں تمہارے عقیدے کے خلاف آ جائے گی. تم حدیث کو بھی پیچھے کر دو گے, تم قرآن کو بھی پیچھے کر دو گے. یہی ہم کہتے ہیں, ہم نے بنایا نہیں, ہمیں آمینہ کے لال نے عطا فرمایا ہے. اب یہاں دیکھو حضور فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی تمہیں مبارک ہو. یہ کون ہے؟ فاروق اعظم.
کہتے ہیں علی تمہیں مبارک ہو کس بات کی، تم صبح بھی مومنین کے مولا ہو اور رات کو بھی مومنین کے لال نے فرمایا ہے یہ مولا مومن ہیں، مولا کائنات ہیں۔ اور اس وقت حضور نے اللہم والی من والہ اللہم عادی من عادہ، اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ اب دیکھو کتنی ہے، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور میں علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر مومن کا ولی، تو کہتے ہیں علی ہر مومن کا ولی۔ اور سنی میں کتنی خوبصورت ہے کلی، جب یہ کھلتی ہے تو منہ کھلتا ہے اور چہرے چمکتے اور کھلتے ہیں، کیونکہ شیر خدا کو اللہ نے ہر مومن کا ولی بنایا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ میں نے قرآن پاک سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اور حدیث پاک بھی سامنے رکھی۔ آپ وقت میں اتنی اور گنجائش نہیں کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، تو بتایا مولا حقیقت میں اللہ ہے، مولا اسی اللہ نے مولا بنائے ہیں اور اسی اللہ نے مددگار بنائے ہیں، پھر ایک نہیں کتنے ہی بنائے ہیں، لیکن ان کے اوپر مولا مشکل کشا کو مولا بنایا ہے، مولا مشکل کشا کو صحابہ کا بھی بنایا ہے، کس کا؟ جس کا میں مولا، اس کا، اس کا معنی خلیفہ بھی نہیں، اس کا معنی خلیفہ بلا فصل بھی نہیں، تو نہ ہی اس کا معنی یہ کہ کچھ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہیں، لیکن اسی طرح ہیں جس طرح اہل سنت نے سمجھا ہے کہ مولا مشکل کشا دوست بھی ہیں، مولا مشکل کشا مددگار بھی ہیں، اور یہ خالق کائنات کی عطا سے ہیں۔ تو جس کے ہاں یہ ہے کہ جس کا نام علی و محمد ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیچھے میرے پاس ایک آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں جی نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی، ہم مجھے بتاؤ تھوڑی بھی عقل ہو نا بندے کے اندر، تو جو آپ ادھر آئے ہیں کچھ کیا آپ نے؟ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، بغیر اختیار کے یہاں آ گئے ہیں، آپ کھلونے ہیں، چابی دیا آپ کو تو آپ یہاں پہنچ گئے ہیں، چابی روکیں گے تو آپ رک جائیں گے، ایسے ہیں آپ؟ یعنی یہ تو سمجھتے ہیں بندے کھلونے ہیں، کیا ہیں؟ اور یہ بس ان کو چابی دے دو یہ چل پڑتے ہیں، ان کی چابی روک دو یہ رک جاتے ہیں، ہم نے تمہیں دی ہے شیطان نے چابی تم اس پہ چلتے ہو، ہمیں رب نے اختیار دیا ہے ہمیں، وگرنہ سزا اور ثواب کا تعلق کس سے ہوگا اگر آپ کو اختیار ہی کوئی نہیں؟ یعنی ایسے کمینے ہیں، کہتے ہیں بندہ کچھ نہیں کر سکتا، نبی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا ذلیلو، یہاں تو اللہ نے ہر مومن کو، ہر بندے کو طاقت دی ہے، ہر بندے کو اختیار دیا ہے، اسی پہ جزا ہے، اسی پہ سزا ہے۔ یہ پتھر نہیں ہے کہ نہیں ہلائیں تو ہل جائیں تو روکیں تو رک جائیں، اللہ نے ان کو ارادے کی قوت دی ہے۔ اب آپ نے ارادہ کیا مسجد میں نماز پڑھنے کا تو اللہ نے آپ کے افعال پیدا کر دی ہیں، یہ مالک ہی ہے نا، آپ نے ارادہ کیا اور آپ نے یہاں آپ کو بلا لیا اور تو آپ کے افعال پیدا کر دی، اب آپ گھر جانے کا ارادہ کریں گے اور آپ فعل پیدا کر دے گا، یعنی جیسے ہی جو آپ ارادہ کریں گے اسی ارادے کے اوپر اللہ پاک افعال پیدا کر دے گا۔ تو افعال کا خالق اللہ ہے، ارادہ بندے کا ہوتا ہے کچھ، جیسا ارادہ ہوتا ہے ویسے افعال خالق کائنات پیدا کر دیتا ہے، اسی ارادے پہ ثواب ہے، اسی ارادے پہ سزا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام سب سے زیادہ زور جس چیز پہ دیتے ہیں وہ مائنڈ اور سوچ پہ دیتے ہیں، کیوں؟ سوچ کلیئر ہوگی تو عمل نہ بھی ہو سکے اللہ کا فضل آ جائے گا، اگر سوچ کلیئر نہ ہوئی حج بھی کر لے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ مائنڈ پر جزا ہے اور مائنڈ پر سزا ہے۔ اگر اختیاری مائنڈ پہ کچھ نہ ہوتا پھر جزا و سزا کیا؟ تو کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم نے کہا تو جبری ہے، تو پتھر ہے، تو پھر جزا و سزا کا تعلق کس سے ہوگا؟ اس لیے اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، بندہ کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے۔ اور آمنہ کے لال کو اللہ نے اپنی سلطنت کا دولہا بنایا ہے اور آپ کے ذریعے اپنی شانیں واضح کرتا ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی شانوں کا ظہور فرمائے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔